میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم یہاں جمع ہیں شکاگو میں، جامع مسجد فیضان مدینہ میں۔ جب بھی داخل مسجد ہوں تو یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو مسجد میں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو خود پر درود و سلام بھیجتے، اور جب نکلتے تو بھی خود پر درود و سلام بھیجتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آئیے بیان کے آغاز میں حصول ثواب کے لیے، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حسب حال مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کرنے کے لیے اول تا آخر پوری توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی یہ مدنی پھول پہنچائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ منقول ہے کہ غزوہ بدر جب ختم ہوا، کفر و اسلام کا پہلا معرکہ جنگ بدر، تو کفار قریش کے جو قیدی تھے ان میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے، ابو العاص بن ربیع۔ بعد میں یہ ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کے ساتھ یہ آئے تھے اور قید میں آ گئے، مسلمانوں کی قید میں۔ یہ ابو العاص بن ربیع جو تھے یہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ان کے بھانجے تھے۔ ان کی بہن حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حقیقی بہن حالہ ان کے بیٹے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے ہی ان کا نکاح کر دیا تھا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شہزادی ہیں، ان کا نکاح ابو العاص سے یہ اعلان نبوت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت شہزادی صاحبہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو ایمان لے آئیں، لیکن ابو العاص انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک، اور نہ ہی انہوں نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے سے جدا کیا، اور اس وقت تک یہ جدا ہونے کے اسلام اور کفر کا جو ہے کہ نکاح کا جو معاملات ہیں اس وقت تک احکام بھی نہیں آئے تھے۔
جب یہ مسلمانوں کی قید میں آ گئے ابو العاص، اب قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ یہ فدیہ ادا کریں، کچھ فدیہ دیں تو ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ انہوں نے بھی فدیہ دینا تھا اور آزاد ہونا تھا۔ جب پیغام پہنچا، ابو العاص نے مکہ پاک کی طرف پیغام بھیجا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ فدیہ کی رقم بھیجی جائے آزادی کے لیے، تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہار بھیجا۔ یہ وہ ہار تھا جو حضرت سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور سیدہ نے یہ ہار جہیز میں اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہار دیا تھا، اور یہ ہار تھا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ ہار بھیجا آزادی کے لیے فدیے کے طور پر۔ اب جب وہ سامان جمع ہوا تو اس میں یہ ہار بھی تھا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ہار دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ وہی ہار ہے۔ تو اس ہار کو دیکھ کر قلب مبارک پر ایسا اثر ہوا کہ چشمان کرم سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آئی اور آنسو بہنے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سب راضی ہو اس پر تو میری بیٹی کو یہ ہار واپس کر دیا جائے۔ یہ ہار جو ہے اس کی ماں کی یادگار ہے، یہ میری بیٹی کی طرف واپس لوٹا دیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا میں راضی رہنے والے تھے، انہوں نے سر تسلیم خم کیا اور یہ ہار سیدہ کو واپس بھجوا دیا گیا، اور یہ شرط رکھی گئی ابو العاص کی رہائی کے لیے۔ یہ بعد میں چونکہ ایمان لے آئے تھے تو صحابیت سے مشرف ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ شرط رکھی گئی کہ یہ مکے واپس جا کر آزادی کے بعد سیدہ کو مدینے بھیج دیں گے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو جائیں گی۔ ان کو آزاد کر دیا گیا۔ یہ مدینہ طیبہ سے مکے پہنچے اور انہوں نے حسب وعدہ سیدہ کو، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی شہزادی، لاڈلی شہزادی، ان کو مدینہ طیبہ بھیجنے کا اہتمام کیا۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کنانہ ان کے ذمے لگایا کہ ان کو ایک مقام بطن یا ایک مقام ہے جج، یہ پہاڑوں کے بیچ میں مکہ پاک سے نکل کر ایک مقام ہے، یہ دو مقام بیان ہوئے ہیں، بطن یا جج، یعنی اس مقام تک چھوڑ دیا جائے، اور آگے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے بھیج دیا تھا کہ اس مقام سے یہ لے کر سیدہ کو مدینے آ جائیں گے۔ چنانچہ یہ اس مقام پر پہنچ گئے ان کو لینے کے لیے، حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی کے ساتھ، انصاری صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئی مکے سے کنانہ کے ساتھ، تو کافروں نے راستہ روک لیا، کفار قریش نے۔ یہ اونٹ پر سوار تھی، راستہ روکا، ایک بد نصیب ظالم حبار بن اسود نے ان کو نیزے سے ڈرایا، یعنی گویا نیزہ مارنے لگا وہ بد نصیب۔ اب یہ ڈری تو اس ڈر کی وجہ سے وہ اس اونٹ سے نیچے تشریف لے آئی، زمین پر گر گئی۔ اس وقت یہ شہزادی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ تھی۔ اس گرنے کے اثر سے، اس چوٹ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا، اتنی شدید چوٹ لگی۔ جو کنانہ ساتھ تھے ابو العاص کے بھائی، انہوں نے پھر ترکش سے تیر نکال لیے اور یہ دھمکی دی کہ اب جو شخص آگے آیا میں تیر ماروں گا اس کو، وہ میرے تیروں سے بچ کر نہیں جائے گا۔ یہ سن کر کفار قریش پیچھے ہٹ گئے، اور پھر ابی سفیان، یہ بھی اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے بیچ میں پڑھ کر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے
مدینہ منورہ کی روانگی کے لیے راستہ صاف کروا دیا کہ ان کو جانے دیا جائے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک دردناک مصیبت سہ کر مکے سے مدینے پہنچی، ہجرت کا انہوں نے شرف حاصل کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ اتنی شدید تکلیف اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے ارشاد فرمایا، میری یہ بیٹی فضیلت والی ہے، یہ افضل ہے، اس لیے کہ اس نے میری طرف آنے میں بڑی مصیبت اٹھائی ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وصال ہوا سن 8 ہجری میں، اور ان کو حضرت سیدہ ام ایمن، حضرت سودا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنے تہبند شریف کا کپڑا عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند شریف سے ان کو کفن دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی شہزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے متعلق ایک واقعہ سنا کہ کس طرح یہ مکے سے مدینے آئیں اور پھر کیسی بڑی مصیبت انہوں نے اٹھائی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس پرسوز اور رکت انگیز حکایت میں، اس واقعے میں بہت سے مدنی پھول ہیں۔ ایک مدنی پھول تو جو ہمیں سیکھنے کو ملا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسی محبت تھی۔ ان کا زیر استعمال ہار دیکھا، وہ ہار جو انہوں نے استعمال کیا تھا اور اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی یاد آئی کہ چشمان کرم سے آنسو جاری ہو گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ دین اسلام کی تعلیمات کا حسن ہے کہ یہ جو میاں بیوی کی آپس میں محبت ہے، اور الحمدللہ عز و جل ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کا اظہار فرمایا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کئی برس پہلے انتقال ہو چکا تھا، لیکن کیسی محبت، کیسی یاد کہ وہ ہار دیکھ کر رونا آ گیا۔ پھر اپنی بیٹی کی یاد آئی، وہ ہار واپس کیا گیا، اور ابو العاص واپس گئے، انہوں نے ان کو بھجوایا، مدینہ طیبہ بھجوایا، اور سیدہ نے بھی کیسی تکلیف اٹھائی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی محترمہ نے کیسی تکلیف اٹھائی۔ شہزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شہزادی ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں ہیں، ان میں بڑی سیدہ زینب ہیں، پھر سیدہ رقیہ ہیں، پھر سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہن۔ ان میں بڑی ہیں حضرت سیدہ زینب۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلی جو حاضری ہوئی اولاد میں سے، وہ شہزادی حاضر ہوئی، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلی اولاد اگر بیٹی ہو تو دل چھوٹا ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے جہاں جہالت ہو وہاں شاید اس بچی کی ماں کو تانے بھی دیے جاتے ہوں۔ لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس عورت کی بیٹی پہلے پیدا ہو، یعنی پہلی اولاد بیٹی ہو، اس میں برکت زیادہ ہے، اس عورت میں برکت زیادہ ہے جس کی پہلے بیٹی پیدا ہو۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حاضر ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، پہلی اولاد ہیں۔ آج ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، آپ نے سنا کہ انہوں نے کیسی تکلیف اٹھائی مکے سے مدینہ ہجرت کے لیے، اور یہ ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شہزادی۔ اب اس میں ایک مدنی پھول یہ بھی ہے کہ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اور آپ کے اہل خانہ نے بھی خدمت دین کے لیے عظیم تکالیف اٹھائی ہیں۔ دنیا میں آج اگر آپ دیکھیں تو لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا، وہ قدر سکون میں ہوتی ہے، ورکرز جو ہوتے ہیں وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، وہ قربانیاں دیتے ہیں،
لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر تکلیف خود اٹھائی، پھر آپ کے اہل خانہ نے اٹھائی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جسے تبلیغ دین کے لیے ستایا جائے اسے چاہیے کہ وہ میری تکالیف کو یاد کر لے کہ اس راہ میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف کا آپ نے سنا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ایک صاحبزادے تھے، ایک شہزادے تھے جن کا نام تھا علی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک شہزادی تھی امامہ۔ جو علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تو روایت اس طرح سے ہے کہ یہ چھوٹی عمر میں ہی بلوغت سے پہلے انتقال فرما گئے، اور بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بعد میں جنگ یرموک کے موقع پر یہ شہید ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے علی۔ اور جو سیدہ امامہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، ان کے بارے میں کچھ اس طرح کی روایات ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی نواسی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ بیٹی سے محبت، بیٹیوں پر شفقت، یہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے۔ نواسی سے کیسی محبت تھی اس کی چند جھلکیاں سماعت فرمائیے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پر ایک حلہ بھیجا، لباس۔ اس کے ساتھ سونے کی ایک انگوٹھی بھی تھی جس کا نگینہ جو ہے وہ حبشی تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ انگوٹھی حضرت سیدہ امامہ کو عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ بہت ہی خوبصورت ہار، ایسا ہار کہ جو بھی اس کو دیکھے اس کی نظریں خیرہ ہو جائیں۔ خوبصورتی ایسی تھی کہ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن حیران رہ گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں یہ ہار اس کو دوں گا جو میرے گھر والوں میں سب سے زیادہ مجھے پیارا ہے۔ اب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے خیال کیا کہ یقیناً یہ ہار حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے گا، مگر حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدہ امامہ، ان نواسی محترمہ، ان کو قریب بلایا اور اپنی پیاری نواسی کے گلے میں اپنے دست مبارک سے یہ ہار ڈالا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب دیکھیے کہ وہ دور کیسا تھا جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بیٹیوں پر شفقت کو ظاہر فرمایا، بیٹیوں پر، نواسیوں پر شفقت، اس کا عملی اظہار فرمایا۔ کون سا دور تھا؟ یہ وہ دور تھا کہ جب بیٹی پیدا ہونے پر خاندان والے پریشان ہو جاتے تھے۔ اس دور میں بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، بلکہ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے کئی بچیوں کو زمین میں گاڑا تھا، کئی بیٹیوں کو۔ چنانچہ حضرت سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ دیکھیے 8 بیٹیاں۔ آج جو بیٹیوں والے ہیں، بیٹوں والے ہیں، غور کیجئے، اولاد کو اگر معمولی سا کانٹا بھی چبھ جائے، جسم کے کسی حصے میں معمولی سی بھی تکلیف ہو تو دل تڑپ جاتا ہے۔ وہ کیسا دور تھا، کیسی سنگ دلی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو قبروں میں گاڑا جاتا تھا زندہ۔ تو حضرت سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ درگور یعنی زندہ دفن کیا ہے۔ محبوب رب العباد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک کے بدلے ایک غلام آزاد کرو۔ عرض کی، میرے پاس اونٹ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، چاہو تو ہر ایک کی طرف سے ایک بدنہ نہر کرو۔ ایسی سنگ دلی کا دور تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیٹیوں کے ساتھ شفقت کا اظہار فرمایا۔ کیسی محبت کا اظہار فرمایا، سبحان اللہ عز و جل۔ اس کے کچھ یعنی آپ نے جھلکیاں سنی، نواسی سے محبت، شہزادیوں سے محبت، اور حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کے واقعات تو آپ نے بہت سے سنے ہوں گے۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی شہزادی ہیں حضرت سیدہ زینب سے چھوٹی۔ جب یہ بیمار تھی
تو ان کی تیمارداری کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد سے رخصت عطا فرمائی. یعنی جہاد کے لیے جانا تھا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے رخصت عطا فرمائی، اس لیے پیچھے چھوڑا کہ یہ ان کی تیمارداری کریں. حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقد میں تھی، نکاح میں تھی، ان کی زوجہ تھی. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت عطا فرما دی کہ آپ رکیں اور ان کی تیمارداری کریں. اور اسی دوران حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے وصال فرمایا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا. اسی لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے ذو النورین، دو نوروں والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اس معاشرے میں جہاں بیٹی پیدا ہونے پر لوگ پریشان ہوتے تھے اور پھر اس سے نجات، اس سے پیچھا چھڑانے کی ترکیبیں سوچتے تھے، یہاں تک کہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عملی طور پر نہیں بلکہ اس کی ترغیب بھی دلائی، بیٹیوں کی فضیلت بیان فرمائی. چنانچہ چند فرامین سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں. مزید سنیے، ارشاد فرمایا، جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے، نہ ہی برا جانے، نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ عز و جل ایسے شخص کو جنت میں داخل فرما دے گا. مزید سنیے اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں بیٹیوں کی پرورش کے حوالے سے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر کچھ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، والد پریشان ہوتا ہے، خاندان والے پریشان ہوتے ہیں، اور پریشانی کی ایک وجہ اس کی پرورش کا بوجھ بھی ہوتا ہے. الحمدللہ عز و جل اب تو خیر ایسا دور نہیں ہے، بالخصوص یہاں ہم USA میں ہیں تو ایسے معاملات نہیں ہیں کہ کسی کی بھی تربیت یا اس کی پرورش، اس کو کھلانا پلانا یہ کوئی بوجھ ہو. لیکن پھر بھی بہت سے قبائل ایسے ہیں کہ جہاں جہیز دینے کا ایسا رواج ہے کہ لاکھوں لاکھ کا بلکہ بعض مقامات پر کروڑوں کا جہیز دینا پڑتا ہے. یعنی وہاں صورتحال ایسی ہے بعض خاندانوں میں کہ بیٹی کی شادی ہوگی تو بیٹی کی شادی پر سمجھ لیں کہ جتنا کمایا تھا وہ بھی جائے گا اور قرض بھی لینا پڑے گا، پھر بھی شاید جن کے یہاں بیٹی جا رہی ہے وہ خوش نہیں ہوں گے. بعض قبائل میں، بعض خاندانوں میں لاکھوں لاکھ کا جہیز دیا جاتا ہے، جس وجہ سے بیٹی کی پیدائش پر لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچیوں والے جو ہیں، بیٹیوں والے، ان کی تسلی کے لیے کیا ارشاد فرمایا. سنیے، ارشاد فرمایا، جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی. سبحان اللہ عز و جل. بیٹیوں کا بوجھ آ پڑے، وہ اچھی پرورش کرے، اچھا سلوک کرے تو یہ جہنم سے رکاوٹ بنے گی. مزید سنیے اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو. پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک ناتوان یعنی کمزور سے پیدا ہوئی ہے. جو شخص اس ناتوان جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا قیامت تک اللہ عز و جل کی مدد اس کے شامل حال رہے گی. ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں پھر بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور اگر فقط بیٹیاں ہوں، بیٹا نہ ہو، پھر بھی پریشان ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ہاں بیٹیوں کی ہی ولادت ہو، 2 3 4 5 بیٹیاں ہوں، تو وہ جو بیچاری ماں ہوتی ہے اس کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. اور کتنی عجیب بات ہے کہ تانے دینے والے بھی عورت ہی ہوتی ہے، اس کی ساس، حالانکہ وہ خود بھی تو بیٹی ہے. لیکن اب بیٹیاں پیدا ہونے پر وہ اپنی بہو کو کیسے کیسے ستاتی ہے. ایسے مناظر دیکھے ہوں گے آپ نے مدنی چینل کے ناظرین نے. تو جن کی زیادہ بیٹیاں ہیں یا فقط بیٹیاں ہیں، سبحان اللہ عز و جل، ان کے لیے بھی کیسی فضیلت ہے. ارشاد فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. عرض کی گئی اگر 2 ہوں، ارشاد فرمایا تو تب بھی
عرض کی گئی اگر ایک ہو تو فرمایا تب بھی. یہاں تو بیٹیوں کا تذکرہ ہے، ایک روایت میں بہنوں کا بھی تذکرہ ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، پھر وہ ان کی اچھی پرورش کرے اور اس کے معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈرتا رہے، یعنی ان کے حق میں کوتاہی نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے جنت میں داخل فرمائے گا. تو سبحان اللہ عز و جل، وہ اسلامی بھائی جو بیٹیوں کی اچھی پرورش کرتے ہیں، بہنوں کی اچھی پرورش کرتے ہیں، اس کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھتے، بہنوں کی پرورش کو، بیٹیوں کی پرورش کو بوجھ نہیں سمجھتے، اس کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کی طرف سے ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. یہاں تو بیٹیوں اور بہنوں کا تذکرہ تھا، ایک روایت میں بیٹیوں بہنوں کے ساتھ ساتھ دیگر رشتہ دار بچیوں کا بھی تذکرہ ہے، مثلا بھانجیاں، بھتیجیاں، ان کا بھی تذکرہ ہے. ارشاد فرمایا جس نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 رشتہ دار بچیوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کیا یہاں تک کہ اللہ عز و جل انہیں بے نیاز کر دے، یعنی ان کا نکاح ہو جائے یا خود ان کے پاس اتنا مال آ جائے کہ وہ کسی کی محتاج نہ رہیں، یعنی اللہ عز و جل انہیں بے نیاز کر دے، ان کا نکاح ہو جائے یا وہ صاحب مال ہو جائیں یا وہ انتقال کر جائیں، تو اس کے لیے وہ جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہے کہ ایک شخص جس نے کسی کو کوئی امانت دی تھی، کوئی قیمتی مال تھا، جس کو امانت دی تھی اس کا انتقال ہو گیا. اب یہ پریشان تھا کہ میں اس سے امانت کیسے لے سکتا ہوں، وہ تو دنیا سے چلا گیا، اور جس کو امانت دی تھی بظاہر وہ نیک آدمی تھا. تو حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا کہ کیا کروں. تو آپ نے اس کو یہ ترکیب ارشاد فرمائی کہ تم حرم پاک میں ایک مقام ارشاد فرمایا، وہاں جاؤ اور رات کے آخری حصے میں جا کر اس کا نام لے کر آواز دو، اگر وہ اللہ عز و جل کی رحمت میں ہوا، نیک آدمی ہوا، اس کا خاتمہ اللہ عز و جل کی رحمت کے ساتھ ہوا، تو وہ تمہیں وہاں سے جواب دے گا، چونکہ جنتیوں کی روحیں وہاں جمع ہوتی ہیں، اور اگر تجھے آواز نہ آئی تو پھر وہ جنتیوں میں سے نہیں ہے. تو اس شخص نے سوچا کہ وہ تو بڑا نیک آدمی تھا، نیک آدمی سمجھ کر ہی میں نے اس کو امانت دی تھی، تو اس کو ڈھارس ہوئی کہ وہاں سے مجھے آواز آئے گی. چنانچہ ان کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچ کر اس نے اسی وقت جا کر جب آواز دی تو اس کو جواب نہ آیا. اب جب یہ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارشاد فرمایا کہ تیرا دوست جو ہے جس نے تو نے امانت دی تھی وہ جنتیوں میں سے نہیں ہے. اب ایک اور مقام بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک کنواں ہے، وہ جو ہے وہ دوزخ کے دھانے پر ہے، دوزخ کے منہ پر ہے، وہاں جا کر تم آواز دو تو وہ تمہیں ضرور جواب دے گا. چنانچہ وہ شخص قیمتی مال تھا تو جیسے تیسے وہاں پہنچا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کنویں تک پہنچا. وہاں جا کر اس نے جب آواز دی تو اس کی آواز پر اس نے آگے سے جواب دیا. اس نے جب پوچھا کہ وہ میری امانت کا کیا ہوا تو اس نے بتایا کہ تمہاری جو امانت ہے یہ فلاں فلاں مقام پر پڑی ہے، جا کر لے لو. اب اس نے کہا کہ تم تو بڑے نیک آدمی تھے، یہاں کیسے؟ تو اس نے جواب دیا کہ واقعی میں نے عبادات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن مجھ سے ایک بھول ہو گئی. وہ بھول کیا ہوئی کہ میری بہن غریب تھی، قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہی تھی، میں اپنی عبادت اور اپنے معاملات میں پڑا رہا، میں نے اس کی خبر گیری نہیں رکھی، یہاں تک کہ وہ اسی غربت میں محتاجی میں زندگی گزارتی رہی. میں جب سے مرا ہوں میں عذاب میں اس وجہ سے مبتلا ہوں کہ میں نے اس کی مدد نہیں کی جبکہ وہ محتاج تھی. اب اگر تم مجھ پر رحم کر سکو تو تم اس طرح فلاں جگہ پہ جاؤ، میری بہن ابھی ہے، اس سے جا کر میری طرف سے معافی مانگو، اگر وہ مجھے معاف کر دے گی تو مجھے اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ مجھے اس عذاب سے چھٹکارا ملے گا. چنانچہ وہ شخص بتائے ہوئے پتے پر جیسے تیسے پہنچا. پہلے اس نے اپنی امانت بھی حاصل کر لی، امانت اس کو پوری مل گئی. پھر جب وہ اس پتے پر پہنچا اس نے جا کے اس خاتون سے، اس کی بہن سے ملاقات کی. تو بہن کو کہا کہ تم اپنے بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو. تو اس نے پہلے اپنا حال بیان کیا کہ یہ میرا بھائی یوں زندگی گزارتا تھا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس کا یہ انداز تھا، اور میں نے یوں زندگی گزاری ہے، میں اتنی آزمائش میں رہی، یہ مسائل میرے ساتھ ہوئے، لیکن اس نے مجھے نہیں پوچھا، میں کیسے معاف کروں؟
تو پھر کچھ اس کو لالچ دیا کہ تم کچھ لے لو، اور اس کا حال بتایا کہ وہ تمہاری وجہ سے عذاب میں ہے، تو پھر بہن کا دل پسیج گیا اور اس نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے یہ واقعہ اپنے بیان رشتہ داری کاٹنا حرام ہے، اس بیان میں یہ واقعہ بیان کیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فقط شادی سے پہلے بہنوں کے حقوق نہیں ہیں، جب ان کی شادی ہو جائے وہ اپنے گھر چلی جائیں پھر بھی ان کی خبر گیری رکھنا ضروری ہے، خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہ مدد کی محتاج ہوں اور ہم خیال نہ کریں اور بعد میں ہماری پکڑ ہو جائے۔ ویسے اگر غور کریں تو بھائیوں کی نسبت بہنیں جو ہے نا وہ بھائیوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں، بچپن سے ہی چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت بھی بہن جو ہے وہ نرم دل ہوتی ہے، اگر کہیں آپس میں کچھ الجھ جائیں، لڑائی ہو جائے تو عموماً بہن کی طرف سے ہی سلو ہوتی ہے، جبکہ بھائی تھوڑے اور انداز کے ہوتے ہیں۔ پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو وہی بہن ہوتی ہے اگرچہ عمر میں بڑی ہو لیکن وہ سارے کام کرتی ہے۔ بھائیوں کا کیا انداز ہوتا ہے، وہ کپڑے اتاریں گے تو وہ شرٹ کہیں ہوگی، پاجامہ کہیں ہوگا، کھانا کھائیں گے تو برتن یوں ہی چھوڑ دیں گے، یہ انداز ہوگا۔ اور بہنیں عموماً بھائیوں کی چیزیں سمیٹتی رہتی ہیں، ان کی خدمت کرتی رہتی ہیں، پکا کے دیں گی، یہی انداز عموماً ہوتا ہے ہمارے مشرقی معاشرے میں۔ ویسٹرن کلچر میں تو اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے، اس میں تو بھائی کو بہن کی خبر نہیں ہوتی، بہن کو بھائی کی خبر نہیں ہوتی، اور ماں باپ کا بھی یہی حال ہوتا ہے، ان کو اولاد کا پتہ نہیں ہوتا، اولاد کو ماں باپ کا پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ عز و جل، دین اسلام نے جو ہمیں سکھایا ہے، جو ایک فیملی سسٹم ہے دین اسلام نے دیا ہے، اگر ہم اس کو فالو کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو ایسی محبت ہے کہ آپ دن بھر ٹینشن میں رہے، آپ طرح طرح کے مسائل میں گھرے رہے، لین دین کے مسائل میں اور معاملات میں گھرے رہے، آپ ایک دفعہ گھر جائیں گے، آپ اپنے بچوں کو دیکھیں گے، آپ کی ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ آپ گھر میں جائیں گے، آپ زوجہ کے ساتھ بیٹھیں گے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کے سارے مسائل جو دن بھر کے تھے وہ آپ کے دور ہو جائیں گے، وہ ذہن سے اتر جائیں گے، اور ایک بچوں کی مسکراہٹ جو ہے وہ آپ کی طبیعت بحال کر دے گی۔ اسی طرح چھوٹے بچے کیا بڑے بچے ہوتے ہیں تو پھر بھی بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، اگر بچے بڑے ہوں اور ان کی طرف سے اچھا رسپانس ملے تو تھکن اترتی ہے، اور بچے بڑے ہوں اور خدا نہ خواستہ بدتمیزی کر دیں تو پھر جو حال ہوتا ہے یہ ان سے پوچھئے جن پر بیت رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے بچائے اور دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بچیاں جو ہوتی ہیں، بہنیں، یہ عموماً بھائیوں کا خیال رکھتی ہیں۔ بیٹیاں جو ہیں وہ زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں، اور جو بیٹیوں سے حسن سلوک کرتا ہے، آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی کیسا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک ایمان افروز واقعہ سنیے، روایت سنیے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، غریب عورت، مسکین عورت آئی جس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ میں نے اسے 3 کھجوریں دی، اس نے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دی۔ 3 کھجوریں تھیں، 2 بیٹیاں تھیں، ایک ان کی ماں تھی، 3 کھجوریں دی، اس نے دونوں بیٹیوں کو ایک ایک کھجور دی، ایک کھجور خود رکھ لی، خود وہ کھانا چاہ رہی تھی، ان بچیوں نے وہ کھجوریں کھا لی ایک ایک۔ اب جو یہ خود کھانا چاہتی تھی اس نے اس کے بھی 2 حصے کیے، اور ایک حصہ ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دے دیا، 2 ٹکڑے کر کے وہ کھجور بھی ان بیٹیوں کو کھلا دی۔ سیدہ فرماتی ہیں مجھے اس واقعے سے بہت تعجب ہوا، میں نے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس خاتون کے ایثار کا بیان کیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے اس ایثار کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی۔ ویسے دیکھیں تو عمل کیا ہے، ایک کھجور ہی ہے، اور بھی کھلائی بھی کس کو ہے؟ کسی اور کو نہیں، اپنی بچیوں کو کھلائی ہے۔ لیکن سبحان اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اجر کتنا بڑا ہے، بیٹیوں سے حسن سلوک، ایثار کا کتنا بڑا اجر ہے کہ ایک کھجور خود نہیں کھائی، بیٹیوں کو کھلا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت پر جنت واجب ہو گئی اس عمل کی وجہ سے، اس ایثار کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم شہنشاہ
آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو بازار سے اپنے بچوں کے لیے کوئی نئی چیز لائے تو وہ ان یعنی بچوں پر صدقہ کرنے والوں کی طرح ہے۔ نئی چیز لائے بچوں کے لیے تو وہ بچوں پر صدقہ کرنے والوں کی طرح ہے۔ اس سے چاہیے کہ بیٹیوں سے ابتدا کرے، چیز لے کر آئے پہلے کس کو دے؟ بیٹیوں کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بیٹیوں پر رحم فرماتا ہے، اور جو شخص بیٹیوں پر رحمت کرے، شفقت کرے، وہ خوف خدا عز و جل میں رونے والے کی طرح ہے، اور جو اپنی بیٹیوں کو خوش کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوش فرمائے گا، اسے خوش کرے گا۔ آج ایک تعداد ایسی ہے جو بیٹی کی پیدائش کو ناپسند کرتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر مختلف سلسلے چلتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سلسلہ ہے، اس میں ایک قسط تھی ظلم کی انتہا۔ اس میں ایک پاکستانی لیبارٹرین، انہوں نے اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے اس طرح بتایا کہ ایک عورت کے ابتدائی ایام کے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ آنے میں ساتھ آنے والے شوہر نے جب بیٹی کا سنا تو سنتے ہی اپنی زوجہ کو طلاق دے دی۔ جب دن پورے ہوئے طلاق تو ہو گئی، وہ بیچاری چلی گئی، لیکن جب وہ دن پورے ہوئے اور ولادت ہوئی تو بیٹا پیدا ہوا۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا، الٹرا ساؤنڈ کی غلط رپورٹ نے گھر اجاڑ دیا، اور وہ جو نادان اس رپورٹ پر اندھا یقین کرنے والا تھا، اس نے جلد بازی میں اپنا ہی گھر خراب کر لیا۔ اگر بالفرض بیٹی ہی پیدا ہوتی تب بھی اس بیچاری کا قصور کیا تھا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خواہش تو ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو، جس کی 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، اور پھر اس کے ہاں ولادت متوقع، تو دعائیں بھی کریں گے، منتیں بھی مانیں گے، علاج بھی کروائیں گے کہ بیٹا پیدا ہو۔ خواہش تو ہوتی ہے، فطری طور پر ہے، اور یہ خواہش رکھنا، اس کے لیے دعا مانگنا کوئی حرج بھی نہیں ہے اس میں۔ لیکن اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اب اس پر ناشکری کرنا اور ناراض ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کو دعوت دینے والا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو چاہے عطا فرمائے۔ اگر بالفرض کسی نے بہت دعائیں مانگی، منتیں مانی، کسی پیر صاحب کے پاس، کسی نیک آدمی کے پاس جا کر بھی دعا کے لیے عرض کیا، صدقہ و خیرات بھی کیا کہ بیٹا پیدا ہو، اور پھر بھی بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹی ہی پیدا ہو گئی، تو اب بھی دل چھوٹا کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں ارشاد فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ تو ہم جو اپنے لیے سوچتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر ہے، وہ بہتر جانتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ اب کسی کے ہاں بیٹیاں ہیں اور ایک دوسرا ہے جس کے بیٹے ہیں، لیکن بیٹے ایسے ہیں کہ پورے جگ میں، پورے عالم میں زبردست بے عزتی کروائی ہے اس کی۔ ایسے بیٹے ہیں جنہوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے، تو اب بیٹیوں والا ہی خوش نصیب ہوگا۔ بیٹیاں ہیں، نیک ہیں، شرم و حیا والی ہیں، خدمت کرنے والی ہیں، تو ظاہر ہے ایسی بیٹیاں ایسے بیٹوں سے بہتر ہیں۔ اور آج کل کے معاشرے میں، اگر آپ ہمارے معاشرے میں ہی دیکھیں، ویسٹرن کلچر کو نہ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں ہی دیکھیں، تو اوورآل جو بیٹیوں والے ہیں وہ بیٹوں والوں کی نسبت قدر سکون میں۔ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو آج کل بیٹے ایسے وہ تنگ کرتے ہیں، ایسی صورتحال پیش آتی ہے، نافرمان اولاد کی نحوست ان سے پوچھئے جو بیچارے پھنسے ہوئے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے اب یہ دعا مانگتے ہوں کہ بیٹی ہوتی تو اچھا تھا، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اس وقت اچھی نہیں لگتی۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیٹا ہو یا بیٹی، مدنی چینل کے ناظرین بھی، بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو، ہمیں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی حقیقی تعلیمات کو اپنانے کی، فالو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔